زمزم جو ہے نا وہ ایک فیری ٹیل بن گیا تھا. اب جیسے ہم سنتے ہیں نا آج کل کے سنڈریلا، یہ تو ایک متھ ہے کہ چوتھی دفعہ جو خواب آیا اور اس نے بولا کہ جاؤ زمزم کی کھدائی کرو. تو پھر عبد المطلب نے کیا پوچھا؟ ماں زمزم، زمزم کیا ہے؟ تو لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، راستے میں خود اپنی قبر جو ہے وہ کھود لیتے تھے اور اس میں لیٹ جاتے تھے اور موت کا انتظار کرتے تھے. حضرت عبد المطلب نے بھی یہی سوچا کہ وہ اپنی قبر کھود لیں، لیکن ان کو جو ہے نا وہ اچانک سے، اب یہ بھی ایک میریکلس سٹوری ہے. ہوا کیا؟ السلام علیکم. آج کی سٹوری جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ، بہت ایکسائٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ میں بات کروں گی ری ڈگنگ آف زمزم کی. اب زمزم کی کھدائی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو ہم لوگوں نے صرف ایک ہی سٹوری سنی ہوئی تھی کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ری ڈگنگ کی ضرورت کیوں پڑی اور یہ کس کے دور میں ہوئی؟ ری ڈگنگ آف زمزم جو ہے وہ حضرت عبد المطلب نے کی، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر تھے. ہوا کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا، لیکن انہوں نے تو کنزیوم کر لیا اب اس سے پانی. اچھا، مکہ میں صرف یہی 2 لوگ موجود تھے اور کوئی آبادی نہیں تھی. تو وہاں سے نا لوگوں کا ایک قافلے کا گزر ہوا، کیونکہ مکہ ایک سینٹر پوائنٹ پڑتا تھا نا. تو اب جو ہے وہاں سے لوگوں کا گزر ہوا، انہوں نے وہاں پرندے دیکھے. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اتنا ڈیزرٹڈ ایریا تھا کہ وہاں پرندے بھی نہیں ہوتے. تو اب انہوں نے پرندے دیکھے، وہ جو اینڈ زمزم کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہاں کوئی چیز ہے جس جب یہاں ہلچل مچی ہوئی ہے. تو جو قافلہ تھا اس کا نام تھا بنو جرحم. تو انہوں نے بی بی ہاجرہ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی پانی دے دیں. انہوں نے پانی لے لیا اور یہ بات ختم ہو گئی. وہاں اسی طرح مکہ میں سیٹلمنٹ شروع ہوئی بیسکلی. اس طرح قافلے آتے گئے، وہاں سیٹل ہوتے گئے لوگ، کیونکہ وہاں ان کو ایک سورس مل گیا تھا نا فوڈ کا، مطلب یعنی بیسکلی پانی مل گیا تھا ان کو ڈیزرٹ پہ. تقریباً 100 سال بعد جو ہے نا وہ آپس میں لوگوں کی جنگیں شروع ہو گئیں، اور اپنا مال بچانے کے لیے کچھ لوگوں نے اپنا سونا، اپنا گولڈ بہت سارا ایک جگہ، انہوں نے کہا یہ تو مارا جائے گا. تو کسی قافلے کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے جا کے وہ دفن کر دیا اینڈ جہاں وہاں پہ جہاں زمزم تھا، اور ڈگ کر کے انہوں نے پورا سیل کر دیا وہاں. Now fast forward to the time close to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's birth، جب حضرت عبد المطلب، اچھا اس وقت کیا سٹوری ہو گئی تھی؟ زمزم جو ہے نا وہ ایک فیری ٹیل بن گیا تھا. اب جیسے ہم سنتے ہیں نا آج کل کے سنڈریلا، یہ تو ایک متھ ہے کہ، اور لیکن لوگوں کو لٹرلی زمزم کا ایسا ان کے ذہن میں وہ تھا پرسیپشن کہ زمزم تو کوئی اصل میں چیز تھی نہیں، وہ ہاں ہم سنتے تھے سٹوریز میں. یہ ہو گیا تھا حال. تو اب جو ہے یہاں پہ آتی ہے حضرت عبد المطلب کی ڈریم. حضرت عبد المطلب کو 4 دن لگاتار ایک خواب آتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب سے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام کروایا ہے. اب ہم حضرت عبد المطلب کے خواب کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے ڈریم میں دیکھا کیا. وہ بتاتے ہیں کہ اتانی آتن، میرے پاس کوئی آیا، میرے پاس آنے والا آیا، اگر ہم اس کو لٹرل ٹرانسلیٹ کریں تو. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ کون آیا. جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ کوئی الہام ہو سکتا ہے. تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خواب میں آیا وہ جو بھی آنے والا تھا، اس نے کہا کہ جاؤ اور طیبہ کی کھدائی کرو. طیبہ یعنی پاک چیز. اب انہوں نے پوچھا حضرت عبد المطلب نے کہ ماں طیبہ، مطلب ان کو نہیں پتہ نا کہ کیا چیز، کیا کون سی پاک چیز کی کھدائی کرنی ہے. تو وہ بندہ جو ہے وہ چلا جاتا، مطلب اور خواب ختم ہو جاتا. اب دوسرے وہ اٹھ گئے، اپنے کام پہ چلے گئے، واپس آ گئے. دوبارہ جب سوئے دوسرے دن ان کو خواب آیا کہ جاؤ اور برہ کی کھدائی کرو. اب برہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکی والی چیز، نیکی والی چیز کی کھدائی کرو. اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے نیکی والی چیز؟ تو وہ جو آیا تھا خواب میں وہ چلا گیا. اب تیسری دفعہ ان کو خواب آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتانی آتن، میرے پاس آنے والا آیا اور کہتا ہے کہ جاؤ اور مظنونہ کی کھدائی کرو. مظنونہ کہتے ہیں بے انتہا جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا، کوئی قیمتی چیز اور چھپی ہوئی چیز، اس کو کہتے ہیں. تو اب وہ انہوں نے پھر سے یہ پوچھا کہ کیا ہے یہ چیز، تو وہ چلا گیا اور خواب ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد چوتھی دفعہ جو خواب آیا تو اس میں بولا ان سے جو آیا تھا خواب میں، اور اس نے بولا کہ جاؤ زمزم کی کھدائی کرو. تو اب کلیئر اس نے بول دیا، صحیح ہے. تو پھر عبد المطلب نے کیا پوچھا؟ ماں زمزم، زمزم کیا ہے؟
سب سے پہلی چیز جو مجھے اس سے ریئلائز ہوئی وہ تو یہ تھی کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہمیں ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ زمزم کیا ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کیونکہ یہ بہت صدیاں بیت گئی تھیں تو وہ آگے ٹرانسفر ہی نہیں ہوا۔ تو جو خواب میں ان کے آیا تھا اس نے بتایا کہ زمزم وہ ہے جو کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اسی خواب میں نا انہوں نے ایگزیکٹ لوکیشن بھی بتائی زمزم کی، اور جو ہے اس میں یہ بتایا کہ یہاں پہ ہے اور وہاں تمہیں دکھے گا جہاں بہت سارے کوے ہوں گے اور وہاں وہ چونچ مار رہے ہوں گے، وہ ایگزیکٹ لوکیشن ہے زمزم کی۔ وہ اٹھے اور اپنے بیٹے حارث کو لے کے وہ گئے، ایگزیکٹ لوکیشن پہ پہنچے اور وہاں پہ جا کر وہ ڈگ کرنا شروع ہوئے۔ ڈگ کرتے کرتے ان کو بہت ساری تلواریں، سونا ملا، پھر ان کو کنواں ملا۔ وہ کنواں ملا تو کبر عبد المطلب، یعنی کہ عبد المطلب پکار اٹھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ چیز مل گئی تھی جو ان کو خواب میں دکھائی جا رہی تھی، اور ایک لانگ لاسٹ چیز وہ تھی، اور اتنی پریشیس چیز، اتنی نیکی والی وہ چیز تھی۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں کوئی خوشی ملے، کوئی چیز بہت اچھی مل جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے، ہمیں تکبیر کہنی چاہیے۔ تو جب لوگ جمع ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے جانا تو انہوں نے کہا تو انہوں نے بتایا کہ میں زمزم ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ زمزم وہی جو ایک فیری ٹیل تھا، مطلب کہ جیسے جو ہم نہیں کہیں جیسے سنڈریلا وغیرہ کی ریپنزل ہم اصلی میں دیکھ لیں اس کو اگر، تو ہم کہیں کہ واٹ، واقعی میں یہ اصلی میں؟ تو اس طرح سے ان کا ریئیکشن تھا۔ پھر ان کو جب ایک دم جوش چڑھا لوگوں کو تو انہوں نے کہا یہ کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حضرت عبد المطلب کو کیوں آنر لینے دیں سارا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہمارا حق ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے سمجھایا کہ دیکھو میں نے دیکھا ہے 4 دن تک خواب، اور میرے خواب میں آئی تھی ایگزیکٹ لوکیشن بھی، اور پھر میں نے وہاں جا کے ڈگ کیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہی ایگزیکٹ زمزم ہے۔ وہ ایک آنے والا آیا نا خواب میں تو وہ بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو اب جھگڑا اس حد تک ہو گیا کہ انہوں نے بولا کہ اب ہم ایک کاہنہ رہتی تھی بہت دور نا، انہوں نے بولا ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ وہ اس زمانے میں ایک عورت ہوتی تھی جس سے وہ لوگ جا کے نا فیصلہ کراتے تھے لوگ جا کے۔ تو اب جو ہے وہ مجبور ہو گئے حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے حارث، تو انہوں نے بولا کہ اب ہم جائیں گے، اور انہوں نے پورا سامان باندھا، کھانا پینا سب کچھ لیا، اور وہ اس سفر پہ نکل گئے۔ اب یہ بھی ایک میریکلس سٹوری ہے۔ ہوا کیا کہ راستے میں جو ہے نا وہ ان کا کھانا پینا وغیرہ سب ختم ہو گیا، اور ان کو کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کہیں سے پانی ملے۔ اب انہوں نے کیا کیا، لوگوں نے یہ، اب جیسے ہمارا ہوتا ہے نا کہ ہم لمبے سفر پہ اگر کہیں نکلے ہیں تو گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ پنچر ہونا بہت کامن بات ہے، اس طرح وہاں لوگوں کا بھوک اور پیاس سے مر جانا بہت کامن تھا۔ تو لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، راستے میں خود اپنی قبر جو ہے وہ کھود لیتے تھے اور اس میں لیٹ جاتے تھے اور موت کا انتظار کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے بھی یہی سوچا کہ وہ اپنی قبر کھود لیں، لیکن ان کو جو ہے نا وہ اچانک سے ایک ایسا جذبہ اٹھا کہ انہوں نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے یہاں قریب میں کہیں پانی ہے۔ انہوں نے سب کو اٹھایا، اور اس وقت جو ہے وہ لوگ صرف ان کے کہنے پہ، کیونکہ ان کی آواز میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ سب اٹھے اور چل پڑے۔ تھوڑی دیر وہ آگے چلے تھے بس، تو حضرت عبد المطلب نے اپنی اونٹنی کو حکم دیا اور وہ آگے گئی، اور اس نے ایک جگہ جا کے اپنے پاؤں مارا، اور وہاں سے جو ہے وہ پانی کا چشمہ پھوٹ اٹھا۔ تو پھر قبروں سے اٹھ کے لوگوں نے پانی پیا ہے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہاں حضرت عبد المطلب کا ہی حق ہے اس پہ، اور وہ لوگ اب کاہنہ کے پاس جانے کے بجائے وہ لوگ گئے واپسی کے راستے کے اس قابل ہوئے تھے نا وہ، تو انہوں نے یہی بولا کہ ہم مانتے ہیں اس رب کو جس نے اس اونٹنی کو یہاں پہ اتنے وہ کیا، مطلب اونٹنی کے تھرو جو ہے وہ پانی یہاں سے ہمیں دیا، تو ہم مانتے ہیں کہ اسی نے جو ہے حضرت عبد المطلب کو جو ہے وہ یہ خواب دکھائیں گے، اور انہوں نے زمزم کی جو ہے وہ ان کا ہی حق ہے اس پہ۔ اچھا، اب جو سونا نکلا تھا، وہ جو تلواریں وہ سب نکلی تھیں جب ڈگ کر رہے تھے زمزم کے لیے، تو اس گولڈ کا کیا کیا انہوں نے؟ تو حضرت عبد المطلب نے اس گولڈ کو پگھلایا اور اس سے کعبے کا دروازہ بنایا۔ تو یہ تھی ری ڈگنگ آف زمزم کی کہانی۔